سعد رسول صاحب آپ کے جانب آئیں گے، یہ جو عدالتی اصلاحات بل لے کر آئی ہے حکومت، آپ سمجھتے ہیں کہ پارلیمان کے مقاصد پورے کرے گا یہ بل، اور اس بل کے تحت کس کس کو ریلیف ملتا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، پارلیمان کے مقاصد تو یہ پورے نہیں کرے گا. ایک سیاسی گروہ اور اس سیاسی گروہ کے چند لیگل ایڈوائزرز اور چند لیڈرز، ان کے سیاسی لیڈرز جو ہیں، ان کے مقاصد پورے کرے گا. پارلیمان کا مقصد تو عوام کی بھلائی ہے. پارلیمان کا مقصد تو یہ ہے کہ آپ کے میرے لیے کام کرے. تو کیا یہ بل پارلیمان کا مقصد سالو کر رہا ہے یا اس کو ایڈریس کر رہا ہے؟ تو میرا نہیں خیال کہ کر رہا ہے. اب اس بل کے تحت دو باتیں کی گئی ہیں، اور آنے والے دنوں میں ہم سب جانتے ہیں کہ یہ چیلنج بھی ہوگا. وہی دو باتیں، بنیادی باتیں ہیں جس کے اوپر جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی اس ہفتے کے شروع میں ججمنٹ بھی آئی تھی. دیکھیے، ہمیں بات بالکل سیدھی سمپل کرنی چاہیے. ہم پاکستان میں اپنے سننے والوں کو کا ہم پہ قرض ہے کہ ہم ان کو تھوڑی سی بات بالکل صحیح اور سچ بتائیں. گزارش یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے ججمنٹ کے اندر اور اس قانون میں جو دو باتیں پرائمریلی ایڈریس کی گئی ہیں، وہ دونوں باتیں تو بنیادی طور پہ ٹھیک ہیں. ایک یہ کہ سپریم کورٹ کی جو سو موٹو کی جورسڈکشن ہے، جس کے خلاف اپیل نہیں ہوتی، اس کے خلاف کوئی اپیل ہونی چاہیے، تاکہ اگر کسی وجہ سے عدالت میں کوئی غلطی ہو جائے، کسی کی بات پوری نہ سنی جائے، کوئی اور مسئلہ ہو، تو ایک اپیل کا رائٹ ہو. اور دوسرا جو بینچ فارمیشن والا کا طریقہ ہے، وہ بھی کو آٹومیٹ ہونا چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اپنے فیصلے کے اندر لکھا، جو اس مسودے کے اندر شاید اس طرح موجود نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ 184(3) کے کانٹورز کی ڈیفینیشن کیسے ہوگی، کہ عدالت 184(3) کب ایکسرسائز کرے گی، اس کی پاورز کیا ہیں. دیکھیے، یہ قانون ان پرنسپل جن آبجیکٹیوز کے لیے ہے، وہ آبجیکٹیوز تو درست ہیں. کیا بینچ فارمیشن ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے؟ بالکل ہونی چاہیے. کیا اپیل سو موٹو کے اندر جس میں کوئی اپیل نہیں ہونی چاہیے؟ بالکل ہونی چاہیے. لیکن سوال یہ ہے کہ جب آپ نے یہ کام کیا، تو کیا آپ نے اس کو قانون کی بہتری کے لیے کیا، یا آپ نے کسی شخص کی غلامی میں کیا؟ یہاں پہ یہ اپیل دینے کا مقصد، اور اپیل دینے کے ساتھ ساتھ دیگر لوگوں کو اپنے اپنے کیسز جو 184(3) میں سو موٹو میں ڈیسائیڈ ہوئے تھے، ان کے خلاف کاروائی کرنے کی اپرچونٹی کا مقصد عمران خان صاحب کو تو بینیفٹ دینا نہیں ہے. اس کے اندر تو بینیفٹ دینا نواز شریف صاحب کو، جہانگیر ترین صاحب کو، نون لیگ کے شاہد خاقان عباسی صاحب، دو چار اور لوگوں کو اس میں اندر بینیفٹ مل سکتا ہے. لیکن سوری، میں ایک صرف گزارش کرتا ہوں، آخری جملہ، کہ پاکستان کے اندر اس وقت ایک بڑی عجیب سی کہانی چل رہی ہے. ہم قانون کی پگڈنڈیوں پہ، آئین کی تشریح پہ، 3 ممبر پہ، 5 ممبر پہ، اس ٹویٹ پہ، اس جلسے پہ، اس جج کے نام پہ، اس جج کی تصویر پہ، ہم 6 بجے، 9 بجے، 12 بجے کی خبریں سنتے ہیں اور بحث کرتے ہیں. ہم اس وقت بھی یہی کر رہے ہیں. لیکن عوام کا جو بنیادی مسئلہ ہے اس وقت، کہ ہماری رائے سنی جائے، کہ ہماری رائے کے مطابق گورننس ہو، ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس پر جو ہے نا کوئی بات نہیں کر